اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے، انشاءاللہ ان کی ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں خدا متعال کی حمد و ثنا کے ساتھ. مالک کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں کائنات کی بہترین ہستیوں کی محبت نصیب فرمائی، کائنات کی بہترین ہستیوں کا احترام نصیب فرمایا. ان کی محبت، ان کا احترام جو بے حق انسانیت کے ہادی ہیں، انسانیت کے رہنما. یہ بڑا لطف ہے کہ خدا متعال نے ہمیں گمراہیوں سے بچا دیا. نہیں معلوم کن کن دروں کی ٹھوکریں کھاتے، نعوذ باللہ تعالی، پھر اس در پہ پہنچتے. یہ جگہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کا بہرحال احسان قبول کریں. خدا متعال نے توفیق دی کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں پر شروع سے ہم نے امام حسین کا نام سنا، جہاں پہ بچپن سے ان عزاداریوں میں شرکت کی. یہ ہماری روح، ہماری گوشت پوشت کا حصہ بن گئے. الحمدللہ رب العالمین. تو آپ ذرا تصور کریں، کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر گناہ میں زندگی گزاری ہوئی. اللہ نے لطف کیا، گناہ تو ہماری زندگیوں میں بھی ہوں گے، لیکن خدا نے بڑا لطف کیا کہ ہمیں ایسے ماحول میں بھیجا جہاں پر ہم نے بچپن سے امام حسین کا نام سنا، ہم نے ان کی غم کی آوازیں سنی. اور یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں گودیوں میں لے کر حسین کا ماتم کیا، سید الشہداء کا ماتم کیا. اس کا یقیناً ہماری روح پہ اثر پڑا.
ایک اٹیچمنٹ کریٹ ہو گئی، ایک وابستگی، ایک محبت، اور اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ یہ محبت وابستگی جو غیر ارادی طور پر ہمارے خاندانوں سے ہمیں مل گئی ہے، یہ ہماری زندگی میں نعوذ باللہ تعالی ہم سے چھن نہ جائے۔ یعنی بڑی بدبختی کی بات ہے، نعوذ باللہ تعالی، کہ کوئی انسان شروع سے اس محبت کو لے اور بعد میں اس محبت سے محروم رہ جائے، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ نسلاً بعد نسلاً یہ چلے اور قیامت تک چلتی رہے، تاکہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ اسی سلسلے میں رہیں۔ اور بڑی نفیس یہ دعا ہے جو معمولاً بیان کرتے ہیں، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین وادخلنا الجنۃ من باب الحسین۔ اللہ انشاءاللہ اس دعا کو آپ کے اور ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں وقت کے امام کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، آپ عزاداران سید الشہداء جو امام حسین کے غم میں تشریف فرما ہے، ان 10 دنوں سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پہلے دن بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ اس کو ایک تربیتی نظام کا حصہ سمجھیں۔ تو میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ بھئی میں 10 دن سید الشہداء کی خدمت کروں، ذکر کروں، تو میری روح پہ اس کا کوئی اثر پڑنا چاہیے۔ آپ بھی ایسے ہیں۔ آج تیسری مجلس ہے، آپ اس سلسلے کا حصہ ہیں اور مزید انشاءاللہ حصہ رہیں گے، تو سوچئے کہ آپ کی روح پہ اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے۔ آپ کو اس تربیتی نظام کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کی روح ان دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی پاتی رہے، تکامل حاصل کرے۔ سید الشہداء کی فکر کو صرف 1-2 گھنٹے کے لیے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی مات محمد و آل محمد۔ یہ تھیم ہے، یہ زیارت کے وہ جسے کہتے ہیں کہ نعرے ہیں زیارت سید الشہداء کی۔ خدایا ہماری زندگی ان کے حساب سے گزرے، حیات، کل حیات، نہ چند گھنٹے۔ تو آپ جو سید الشہداء کی عزاداری میں بیٹھیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ نے چند گھنٹے کے لیے ایک وقت نکالا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ شاید تعبیر اچھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح سوچتا ہو کہ بھئی میں وقت نکال کے چند گھنٹے کے لیے آیا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہماری زندگی اور موت کا عہد ہے سید الشہداء کے ساتھ۔ سلم لمن صارمکم حرب لمن حاربکم۔ صرف ماہ محرم میں، صرف عزاداری میں نہیں، زندگی کا عہد ہے۔ اور یہ وہ ولایت ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ ولایتیں جز وقتی ولایتیں نہیں ہیں، پارٹ ٹائم ولایت نہیں ہیں، یہ زندگی کے عہد ہیں۔ سید الشہداء کے ساتھ ہمارا تعلق زندگی اور موت کا بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہم احشرنا تحت لواء الحسین۔ خدایا معاملہ صرف محرم کا نہیں ہے، معاملہ صرف چند مہینوں کا نہیں ہے، چند سالوں کا نہیں ہے، زندگی موت سے آگے کا معاملہ ہے۔ ہم تو ان کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو جو یہ دعوے کر رہا ہو اس کو اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ تو آپ اور میں 2-3 طرح کے ہو سکتے ہیں مجلسوں میں شرکت کرنے والے۔ ایک وہ ہوں گے جو کسی بھی وجہ سے مجلس میں شریک ہیں، والدین لے کر آ گئے، ہمیشہ سے شرکت کرتے رہیں، میرے جیسا آدمی ہو سکتا ہے ہر سال پڑھتا ہے، اس سال بھی پڑھ لے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر صرف اتنی نیت ہو تو حیف ہے، برائی ہے میرے لیے۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے میں سید الشہداء کی درسگاہ میں آیا ہوں، میں تربیت کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میری زندگی ان کے راستے پہ چلے، اور میرا ایک عہد ہے، میرا ایک پیمان ہے، اور وہ عہد و پیمان یہ ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ اچھا میں پیچھے تو نہیں جا سکتا، 1400 سال پہلے جا کے کربلا کے میدان میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کن کن سعادتوں کے ساتھ لوگ وہاں پہنچے ہیں، اس پہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔
تو یہ پیمان لفظی پیمان ہے، یہ جو وعدے ہیں یہ صرف لفظ کے وعدے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ دین میں صرف لفظ نہیں ہوتے، دین میں حقیقت ہوتی ہے۔ میں نے کل شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دین حقائق کا ایک مجموعہ ہے، حقیقتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ صرف دعویٰ ہے، لفظ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا اہل بیت کا کام، پیغام، وعدہ، عہد، ذمہ داری ہماری سب ختم ہو چکی؟ نہیں، ابھی تو پورا نظام باقی ہے، ابھی تو وقت کے امام غیبت میں ہے۔ تو نصرت کس نے کرنی ہے؟ سید الشہداء کے چاہنے والوں نے۔ لہذا بڑا عجیب یہ نقطہ ہے، وہ یہ کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو جب دنیا کے سامنے اپنا تعارف کروا رہے ہوں گے تو فرمائیں گے انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی کہاں ہیں حسینی جو کہتے تھے سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم؟ وہ حسینی آیا، اور جو دعا ہے ہماری ان 10 دنوں میں اور زندگی کے ہر لمحے میں مرتے دموں تک، وہ یہ کہ مولا، ایک قوم تھی جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، ہمیں وہ نہیں بننا ہے، ہمیں وہ بننا ہے جو سید الشہداء کے فرزند کا ساتھ دے گی۔ یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہمارا پیمان ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ جو تشریف فرمائیں مجلس سید الشہداء کے اندر، عزاداری سید الشہداء کے اندر، آپ اس عہد و پیمان کے حامی ہیں، آپ اس عہد و پیمان کا حصہ ہیں۔ تو جو محنت مجھے اور آپ کو کرنی ہے ان ایام کے اندر اور زندگی بھر کے لیے، وہ یہ کہ خدایا ہم وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی یا حسین کہا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لے جائیں جب فرزند حسین تشریف لائیں کہیں امن یجیب المضطر، نعوذ باللہ تعالی میں جواب نہ دے سکوں، نعوذ باللہ تعالی۔ تو آپ مومنین کرام اور مومنات جو ان مجالس اعضاء کے اندر شریک ہیں، اس ذمہ داری کو احساس فرمائیں، وہ یہ کہ ہم اولاد امام حسین کے سامنے ذمہ دار ہیں، اور ہم ایک عہد لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اسے کم مت سمجھیے، اور میں آپ سے عرض کروں گا جتنا ممکن ہے اس پوائنٹ کو اپنی زندگی میں ہر روز دہرائیے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں ہر روز دعا عہد پڑھیے، اسی لیے کہہ رہے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی زیارت پڑھیں وقت کے امام کی، کہ اس عہد کو دہرائیں کہ ہماری زندگی ہے کس لیے؟ اولاد فاطمہ کی نصرت کے لیے، اولاد حسین کی نصرت کے لیے۔ ہماری زندگی، ہمارے اموال، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہمارے وسائل سب کس لیے ہیں؟ اولاد فاطمہ پہ قربان ہونے کے لیے، اولاد حسین کے اوپر قربان ہونے کے لیے، جنہوں نے اپنی نسلیں قربان کر دیں۔ ہم اس عہد کے اندر شریک ہیں، تو آپ اسے کم مت سمجھیں، اس تربیتی نظام کا حصہ بنیں، اور انشاءاللہ اگر میرے جیسے ناقص لوگ بھی کوششیں کرتے رہیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں گے اور اہل بیت سے نصرت طلب کرتے رہیں گے، تو وہ کریم خاندان ہمیں دور نہیں کرے گا، وہ کریم خاندان ہمیں قبول کرے گا، اور انشاءاللہ ہم اس پاکیزہ جد و جہد کا حصہ بن جائیں گے جس کے بانی اللہ کے نبی ہیں، جس کی بنا اہل بیت اطہار نے اپنے خون سے رکھی ہے، اور ہم اس خون کی یاد میں یہاں بیٹھے۔ پروردگار انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو اس سے کم پہ موت نہ دے، ہمیں اس کے اوپر موت دے، اور یہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو۔ تو اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، ہماری زندگی کے اختتام کو بہترین قرار دے دے خدا۔ انشاءاللہ یہ ہمارا عہد، یہ ہمارا راستہ، اور یہ ہماری جد و جہد کا محور انشاءاللہ تعالی۔ اس ہدف کی تکمیل کے لیے، وقت کے امام کے حضور سرخرو ہونے کے لیے، اور نبی اولاد نبی کے سامنے باعزت سربلند زندگی گزارنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہ جو ہم لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں مجالس کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، یہ کیا محنت ہے؟ ہم کچھ کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس 1 گھنٹے میں تو ہم کوئی پریکٹس نہیں کر رہے، میں یہاں بیٹھا ہوں عرائض پیش کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، ہم اس دوران تو کوئی کام نہیں کر رہے سننے کے علاوہ اور بولنے کے علاوہ۔ تو یہ جو جد و جہد ہے یہ کیا ہے؟ یہ کانسیپچول ہے۔ ہم کانسیپٹس پہ کام کرتے ہیں، کلیئرٹی کو حاصل کرتے ہیں
تاکہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو صحیح کر سکیں۔ اور میں اس سے پہلے کہ اپنے مفہوم کو ولایت کی تصور اور نصرت امام کے اوپر مزید آرائز پیش کروں، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم تصور اور کانسیپٹ کی زندگی کے اندر بعض اوقات بالکل باہر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، کانسیپٹ کی کوئی ایک غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بالکل باہر چلے جاتے ہیں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مثال میں نے دینی کانسیپٹ کی غلطی پر، ایک تصور ہے، ایک مفہوم ہے، اس کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا، معاملے سے باہر ہو گئے۔ وہ کیسے؟ مثلا جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد، کوشش، وَمَنْ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے یقیناً 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 جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم یقیناً یقیناً ان کی ہدایت کریں گے۔ یہ جہاد کیا ہے؟ اچھا، ایک ٹرم آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ جہاد یعنی تلوار سے جہاد، فرض کر لیجئے کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا جہاد یعنی تلوار سے جہاد ایکسکلوسیولی، تو اب سوال یہ ہے کہ میری زندگی میں تلوار کا جہاد آ رہا ہے کیا؟ نہیں، میں نہ ملٹری مین ہوں، نہ میں مثال کے طور پر شمشیر زنی کے زمانے کے اندر ہوں، تو میں تو اس جہاد سے باہر ہو گیا۔ پھر اگر جہاد کا مطلب صرف وہ ہو تو میں بالکل باہر ہو گیا۔ اب نہ میں مجاہد ہوں، نہ میں جہاد کے اندر ہوں، نہ جہاد کے مقابلے میں میری کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے کانسیپٹ آف جہاد جو اپنے ذہن میں بنایا ہے وہ ایسا بنایا جس سے میں باہر ہو گیا۔ کیا خدا نے یہ چاہا تھا؟ نہیں۔ آپ جہاد کے تصور کے اوپر محنت کریں، روایات میں دیکھیں اور واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو جہاد کیا ہے؟ جہاد اللہ کی راہ میں کوشش ہے، اور جہاد اصغر ہے جو جنگ ہے، اور جہاد اکبر ہے جو نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اچھا، اب ممکن ہے کہ آپ جہاد اصغر کا حصہ نہ ہو، چھوٹے جہاد کا حصہ نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کے سرکمسٹانسز میں جنگ نہ ہو، آپ اس کے کیپیبل نہ ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ جہاد اکبر کا بھی حصہ نہیں ہیں؟ وہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا حصہ نہ ہو۔ تو آپ مجاہد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ اور اگر آپ نے غلط تصور لے لیا پھر تو آپ نے تو معاملہ ہی خراب کر لیا۔ میں تو بالکل آؤٹ ہو گیا اگر میں نے جہاد کا تصور غلط لے لیا، اور یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، وحشتناک غلطیاں جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ایک تصور غلط ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں ہی خراب ہونے لگتی ہیں۔ اب میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال نے فرمایا شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم۔ خدا ہر چیز کو بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا۔ کفر نہ کرو، کفر کو خدا نہیں بخشے گا، شرک کو خدا نہیں بخشے گا۔ اچھا، اب میں ایک مسلمان ہوں، میں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، اس میں لکھا ہے کافر ایسے ہیں، کافر ایسے ہیں، کافر ایسے ہیں، مشرک ایسے ہیں، مشرک یہ کرتے ہیں، مشرک وہ کرتے ہیں۔ سینکڑوں آیتیں مجھے کفر پر اور شرک کے اوپر مل جائیں گی۔ صحیح ہے؟ اچھا، میں جو پڑھ رہا ہوں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے کلمہ طیبہ یا تو واقعاً قبول کیا ہے اپنی زبان سے، یا نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہوں۔ تو نہ میں کافر ہوں نہ میں مشرک ہوں۔ اب پورا قرآن بھرا پڑا ہے کفر سے اور شرک سے، کفر کی مذمت، شرک کی مذمت، کافر ایسے، مشرک ایسے۔ اچھا، اب میں پڑھے جا رہا ہوں اور مسلسل سوچے جا رہا ہوں مجھ سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں کافر نہیں ہوں، میں مشرک بھی نہیں ہوں، میں تو بورن مسلم ہوں، تو میرا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، یہ تو کسی اور کے بارے میں ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ نعوذ باللہ تعالی میں سمجھ رہا ہوں کہ irrelevant ہو گیا میرے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق کفر سے ہے، شرک سے، میں تو ہوں ہی نہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا گہرائی میں جاتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں بھائی کافر کون ہوتا ہے؟
ایک وہ کافر ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، اور ایک وہ کافر ہوتا ہے جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن عمل ایسا کرتا ہے کہ جیسے خدا کو نہیں مانتا ہے. تو یہ زبان سے کفر نہیں کر رہا ہے لیکن عمل سے کفر کر رہا ہے یہ. اس لیے ہماری لغت کفران نعمت کہہ رہی ہے. نعمت کا بھی کفر ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا بھی کفر ہوتا ہے. اچھا اب شرک کیا تھا؟ شرک کیا تھا کہ آپ خدا کے سامنے کسی کو شریک قرار نہ دیں. بعض اوقات انسان عمل میں شرک کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ سادہ ترین مثال ریاکاری کرنا، کہ بھئی انسان کسی عبادت کے عمل کو انجام دیتا ہے اور خدا کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ رہا ہے. مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دیتا ہوں، مثلا فرض کریے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں یہ جو عمل عبادی انجام دے رہا ہوں، عبادت کا عمل انجام دے رہا ہوں، سید الشہداء کا ذکر، اس میں کوئی اور بھی چیز خدا کے ساتھ شامل کر لوں نعوذ باللہ تعالی، یہ شرک ہو گیا. تو وہ شرک کی آیت میرے اوپر آئی یا نہیں آئی؟ آ جائے گی. اور میں اپنی اس مس انڈرسٹینڈنگ میں سوچ رہا تھا کہ کفر شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں بھائی تعلق ہے. یہ جو کافرین لکھا ہے اس میں ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں جبکہ ہم نام کے مسلمان ہیں. کیوں؟ اگر ہم عمل سے نعوذ باللہ تعالی کفر کریں. اب دیکھیے اس کی ایک بہت صریح مثال قرآن کریم کے اندر. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. رأیت من اتخذ الہہ ہوا، آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کسی کو معبود بنائیں گے خدا کے سوا؟ نہیں. لفظ میں ہم کسی کو خدا کے سوا معبود نہیں کہیں گے، لیکن خدا نے فرمایا آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے، معذرت کے ساتھ، خدا یہ کہتا ہے کہ صبح کو اٹھو فجر کی نماز پڑھو، اس کا نفس یہ کہتا ہے میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں اٹھنا چاہتا، نہیں اٹھتا. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کا پلان یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہے کبھی سوتا رہ جاتا ہے. یہ ہوا و ہوس کو معبود نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے، مشکل میں آ گیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. ایک دفعہ ایک بندے نے پلان یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے خدا کا حکم ہے صبح کو اٹھو فجر کی نماز پڑھو، میں نہیں پڑھ رہا. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ مجھے آرام کرنا ہے، میں نہیں چاہتا. لا الہ الا اللہ. یہ جو خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی سن رہا ہے، اپنی چلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے ایک معنی میں اپنی خواہش کو خدا سے زیادہ اہمیت دے دی ہے. اس معاملے کے اندر یا یہ کافر ہے یا یہ مشرک ہے. اس معاملے کے اندر کیوں؟ اپنی خواہش کو، اپنے آرام کو خدا کے حکم پہ ترجیح دے رہا ہے. اب بہت سارے، یقیناً مجھے پتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی گہرائی کا سفر نہیں کیا ہوگا. وہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ نماز فجر قضا کر رہے ہوں گے، ریگولر قضا کر رہے ہوں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، اور یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ جو ہم جو کر رہے ہیں یہ کفر اور شرک تک بات پہنچ رہی ہے. نہیں سوچتے ہوں گے. میرے خیال میں غلطی کر رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہا. کیوں؟ کیونکہ نتیجہ وہی نکل رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بھائی جب آپ صبح ہی صبح خدا کی ایک نافرمانی کر لیتے ہیں، اس کے بعد توقع کرتے ہیں کہ دن اچھا گزرے گا، تو آپ یہ ستم مت کریں. ستم میں نے محاورتاً نہیں کہا ہے، واقعاً کہہ رہا ہوں، ظلم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر کہ ہم دن کی ابتدا ایک غلطی سے کر بیٹھے، ایک گناہ سے کر بیٹھے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہم تربیتی نظام کے اندر ہیں. تو اب آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے عزاداری کے اندر، اگر آپ میں سے کوئی ایسا تھا جو فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں اس سے ایک بات عرض کروں گا، سید الشہداء کے احترام میں کیا تم نمازی نہیں بن سکتے؟ امام حسین کے احترام میں سلام اللہ علیہ، جنہوں نے نماز عاشور کی ظہر میں پڑھی ہے،
اللہ اکبر. محاورے میں نہیں تھا برستے تیر. برستے تیر کا مطلب ہوتا ہے تیر بارش کی طرح آ رہے تھے. محاورے میں نہیں تھا، عملاً ایسے ہی تھا، تیر بارش کی طرح برس رہے تھے. اور ایک تیر لگنے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح آج ہمارے زمانے میں اگر آپ مثال کے طور پہ ایک جائیں، ایک آدمی کوئی مشین گن لے اور مارنا شروع کر دے اور وہ گولیاں بارش سے زیادہ تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں. تیر ایسا ہوتا ہے، ایک تیر لگ جائے انسان کی باڈی کے اندر اس کا اثر ہوتا تھا. تیر بارش کی طرح برس رہے تھے اور لوگ شہید ہو رہے تھے اور سید الشہداء نماز پڑھ رہے تھے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہاں پہ کوئی ہے جو نماز ریگولر نہیں پڑھتا ہے یا مثلا فجر کی نماز قضا کرتا ہے، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ دیکھو آپ اور میں عزاداری کے ذریعے سے امام حسین سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں. امام حسین سے نزدیک ہونے کے لیے نماز کو ترک کرنا بالکل مخالف عمل ہے، بالکل مخالف. آپ امام حسین سے نزدیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی عادتوں کو، ان کے احکام کو نہ اپنائیں. قابل تصور ہے کوئی شخص روز عاشور، شب عاشور سید الشہداء کے کیمپ میں وہ نماز نہ پڑھ لو؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. تو آپ یہ رسک مت لیں. آپ جس نے ساری زندگی امام حسین کا نام لیا ہے، سید الشہداء پہ ماتم کیا ہے، ان کے غم میں روئے ہیں، آپ یہ رسک مت لیں. اپنی زندگی کے اندر ریگولر ہو جائیں اور انشاءاللہ اس تربیت کا حصہ بنیں تاکہ انشاءاللہ سید الشہداء کے ہمراہ محشور ہو سکیں، ان کی اولاد کا ساتھ دے سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو وہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ مثلا شرک کفر، وہ شرک و کفر بھائی مسلمان کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اب اگلی دفعہ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہو اور شرک کی آیت آئے، کفر کی آیت آئے، یہ مت سوچیے گا یہ صرف مثلا کرسچنس کے لیے یا کسی اور دین کے ماننے والوں کے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی کافر موجود ہو سکتے ہیں ایک سینس کے اندر. ہاں، اصل کفر خدا کا انکار ہے، جو نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی کلمہ طیبہ نہ پڑھے اور کسی بت کے سامنے سر جھکانے کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن عملاً اگر کوئی شخص احکام خدا کا انکار کر لے عمل کے ذریعے سے، وہ بھی کفر ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی اہم مفہوم ہے اور اس پہ آپ توجہ فرمائیے. اور میں اپنے موضوع کی طرف تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے آتا ہوں اور انشاءاللہ آرائز پیش کروں گا. ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قرآن کریم میں نے عرض کیا ولایت ایک حاکمیت کے معنی میں ہے، اور ولایہ تو میں اردو کی خاطر عرض کر رہا ہوں، ورنہ عربی میں نے عرض کیا قرآن کریم میں دو جگہ جو خود ولایہ کا لفظ آیا وہ واو پر زبر کے ساتھ آیا، ولایا. چونکہ اردو میں تلفظ ولایت ہے اس لیے میں اس کو ولایت عرض کر رہا ہوں، ورنہ ولایا آیا ہے عربی کے اندر. البتہ اردو میں ولی بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں ولی ہے، وہیں سے لیا گیا. ولی بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک باریک سی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ ولی ہے تو ہم کسی اچھے آدمی کو کیوں کہتے ہیں ولی اللہ؟ ولی تو اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی مومنین کا. تو یہ ہم انسانوں کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ولی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ولی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو سرپرست ہے، اور ولی اس معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا سرپرست مانتا ہے، وہ بھی ولی اللہ ہے. بس ولی کا لفظ ایک سینس میں حاکم کے لیے بھی ہوتا ہے جو اوپر ہے، اور اس کے لیے بھی ہوتا ہے جو اس کو اوپر مانتا ہے، وہ بھی ولی اللہ ہے. تو یہ ولی کا لفظ بہت عجیب ہے، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں ٹیکنیکلی اس کو کہیں گے فاعل میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، کہ جو خود حاکم ہے اس میں بھی اور جو اس کو حاکم مانتا ہے اس میں بھی. تو اللہ ولی الذین آمنوا وہ بھی ہے، اور کوئی ولی اللہ ہے وہ اللہ کو اپنا ولی مانتا ہے، اس کو بھی ہم ولی اللہ کہتے ہیں. دونوں میں قرآن کریم نے دونوں میں استعمال کیا ہے. یہ جو ولایت ہے، اس ولایت کے مقابلے میں کیا ہے؟ مولا کا بہت نفیس ایک فرمان نہج و بلاغہ کے اندر ہے جو
بہت گتھیوں کو سلجھاتا ہے، وہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ پھر اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نور کیا ہے، نور، تو تاریکی میں کھڑے ہو جاؤ، نور سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر آپ اندھیرے میں نہ جائیں تو آپ کو کبھی نور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نور کیا ہے۔ اتنا حاوی ہوتا ہے اور وہ اتنا obvious ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ڈیفائن کرنا چاہے ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ اس کا صرف ایک راستہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کے اگینسٹ ایک حالت میں چلے جائیے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ ہوتا کیا ہے۔ تو اگر کسی کو نور سمجھنا ہے تو اندھیرے میں جائے تو اسے نور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی نور کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت ایک جملہ کسی نے کہا، کسی نے پوچھا کہ سید الشہداء کے قیام، ان کی شہادت کا عالم اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ کسی نے پوچھا کہ سید الشہداء کے قیام اور شہادت کا عالم اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ فائدہ کیا ہوا، صرف یہ سوچو کہ اگر حسین شہادت نہ دیتے تو کیا ہوتا۔ اگر شہادت نہ دیتے تو تم یزید کے پیروکار ہوتے، یزید کی پوری دنیا میں چل رہی ہوتی مسلمان ہونے کے ناطے، وہ حاکم ہوتا، اور یزید کا کریکٹر سوچو، اور وہ حاکم ہوتا بلا منازع، تو پھر تم اسلام کا کیا حشر ہوتا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ تعالی۔ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے نا، ان کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ بعض لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہوتی، ان کے ساتھ مشکل ہے، وہ یہ سوچتے ہیں سید الشہداء کو شہید کیا یزید نے، 2 سال بعد کبھی پڑھو، خانہ کعبہ کو آگ لگائی ہے، مسجد نبوی کو نعوذ باللہ تعالی گھوڑے باندھنے کی جگہ بنایا ہے، وہاں پہ خون بہایا ہے، اس کا بھی دفاع کرنا چاہتے ہو؟ بنی امیہ کے ان کاموں کو بھی دفاع کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ بولو کہ مثلا سید الشہداء کو عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، نعوذ باللہ تعالی، میں ان کی لغت استعمال کر رہا ہوں، اور عمر سعد کا کام تھا، اور یزید نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اور بنی امیہ نہیں، تو بھائی وہ بعد میں جو ہوا وہ کس نے کیا؟ اسی قوم قبیلے نے کیا ہے، کیوں اس طرح کی حرکت کرنا؟ تو یہ جو آپ اور میں سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جو ولایت ہے یہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں ولایت کے مقابلے میں کیا ہے۔ اگر ولایت الہیہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اس ولایت کو نہ مانے تو پھر کیا ہے؟ پھر انسان ہے اور انسان کی خواہشات ہیں، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ اور بدقسمتی سے آج کی جو دنیا ہے اس پہ حکومت اسی ضد ولایت کی ہے۔ ایک ولایت الہیہ ہے کہ خدا مالک ہے، خدا حاکم ہے، خدا سارے فیصلے کرے گا، میں خدا کا مطیع ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیہ کریمہ بڑی عجیب آیہ کریمہ ہے، اس میں پورا نظام چھپا ہوا ہے، اگر کبھی اس کو کوئی ایکسپلور کرے تو اس کے اندر پورا نظام چھپا ہوا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بھائی انسان جو چاہے کرے۔ یہ جو ہمارے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ ضد ولایت الہیہ جملہ ہے، جو چاہو کرو۔ یہ اللہ کی ولایت کا انکار ہے در حقیقت۔ البتہ کہنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ انکار ہے۔ کیوں؟ جو چاہو کرو کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہ کہاں گیا پھر؟ اگر جو چاہو کرو تو عبودیت کہاں گئی؟ اللہ کی بندگی کہاں گئی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے اس کو لیں، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ ولایت کا سلسلہ، اور اس کے مقابلے میں ایک جملہ ہے، جو چاہو کرو، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو۔ ارے بھائی اگر جو چاہوں کروں تو اطیع اللہ کون کرے گا پھر؟ اچھا اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی مجھ سے کہ مولانا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، اطیع اللہ بھی ہے، اطیع الرسول بھی ہے، اولی الامر منکم بھی ہے، اور یہ بھی ہے، تو پھر شرک پہ آ گئے نا، کم سے کم شرک کے اوپر آ گئے، کفر پہ نہیں آئے، شرک پہ آ گئے کہ دونوں ہیں۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس ایک فارمولا ہے،
اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اچھا آپ مجھ سے ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے مولانا پھر ہم لوگ کہاں گئے؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ اور رسول ہیں اور اولی الامر ہیں، ان کی اگر میں مانتا رہوں گا، معذرت چاہتا ہوں میں کاؤنٹر آرگومنٹ استعمال کر رہا ہوں، اگر میں ان کی مانتا رہوں گا میں کہاں گیا، میری کب چلے گی؟ صحیح ہے. تو میں اس سے جواب میں کہوں گا تو اپنی کیوں چلانا چاہ رہے تھے؟ اپنی مصلحت کے لیے نا، اپنی خوشیوں کے لیے. یہ تمہاری خوشیوں کے خلاف ہے. تم یہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی چلاؤں گا تاکہ مجھے سکون ملے، یہ تمہارے سکون کے خلاف ہے. اللہ، نبی اور اولی الامر تمہارے سکون کے خلاف ہے، تمہاری خوشیوں کے خلاف ہے، تمہاری کامیابیوں کے خلاف ہے. جو تم نہیں سوچ سکتے اپنی کامیابی میں، وہ سوچ رہا ہے. کیوں دھوکے میں مبتلا؟ ہاں ممکن ہے کوئی یہ کہے مولانا مجھے نماز پڑھ کے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اپنی خواہش پہ عمل کر کے مزہ آتا ہے. وہ تو زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں بہت سارے غلط کام کر کے بڑا مزہ آتا ہے. اگر آپ کسی کو شوگر ہو جائے اس سے پوچھیں مٹھائی کھانے کا مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ آتا تو ہے، بعد میں موت آتی ہے، بعد میں موت آتی ہے. تو بھائی آپ کو اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس جگہ پہ لے کے چلنا ہے. تو یہ جو ولایت الہیہ ہے یہ ہم سے کیا کہتی ہے؟ یہ ولایت الہیہ کہتی ہے تمہاری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، اپنی زندگی کو چھوٹی چیزوں میں مت گزارو. آپ ولایت کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں؟ ولایت کے مقابلے کو دیکھ لیں، وہ اچھا لگتا ہے، اس کے نتائج اچھے لگتے ہیں. اور میں چونکہ تھوڑا بہت میرا سوشل سائنسز اور پولیٹیکل سائنسز کے اندر ایکسپیرینس ہے، تو میں صرف اتنا ہی سوچتا ہوں کہ بھائی تم تاریخ بشریت کو دیکھ لو، اور کچھ نہیں دیکھ سکتے تو اسی ماڈرن ٹائم کو دیکھ لو، انہی زمانوں کو دیکھ لو کہ ضد ولایت الہی جو چلے انہوں نے دنیا کو کیا دیا. اب جناب علی کوئی کہے گا مولانا ٹیکنالوجیز ہیں، ماڈرن لائف ہے، یہ ہے وہ ہے. کتنے پرسنٹ کے لیے؟ کتنے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس سے، اور کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ مشکل سے جو اس آرٹیفیشل لائف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی حشر ہمارے سامنے ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں، جتنے لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ آسٹریلیا میں جیسے ملک میں بیٹھے ہیں، یہ سب دنیا کے خوش ترین لوگ ہیں، بہت خوش ہیں یہ لوگ. کتنے فیصد ہیں یہ؟ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی خوشیوں کا عالم کیا ہے. ابھی چند دن پہلے اسٹیٹسٹکس آئے ہیں، 93,000 لوگ امریکہ کے اندر ایک سال میں اوور ڈوز سے مرے ہیں، منشیات کی اوور ڈوز سے مرے ہیں. اوور ڈوز کا مطلب کیا ہے؟ جو ریگولر ڈوز لے لے کے مر رہے ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. جنہوں نے ایکسٹریملی زیادہ ڈوز لے لی تھی اور فوراً مر گئے، یہ 93,000 ہے. 93,000 ذرا اس کو تقسیم کیجیے گا 365 سے تو ڈیلی ایوریج کتنا بن رہا ہے؟ یہ خوش قوم کی علامت ہیں. تو یہ جو غیر الہی نظام تھے انہوں نے کیا دیا تھا؟ انہوں نے ہمیں بنی امیہ دیا، انہوں نے ہمیں یہ دیا. وقت نہیں ہے خدا کی طرف آئیں. اور دنیا آئے یا نہیں آئے، آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے؟ آپ جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، سید الشہداء نے آخر وقت تک ہمیں کیا پیغام دیا تھا؟ تو اعزائے محترم، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں. شاید ہم ظہور سے بہت نزدیک ہوں، اور شاید کسی بھی لمحے ہمیں خبر ملنے والی ہو انشاءاللہ. اور پھر ایک مشکل ہے، اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ہوگا. جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے. الحمدللہ آپ نے اپنے اجداد کی محنتوں کے نتیجے میں 1400 سال اس امانت کو اپنے ساتھ رکھا ہے. آپ اور میں 1400 سال کی امانت داروں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے کہ آج سید الشہداء کا نام لے رہا ہے. کتنا عجیب ہو کہ ہم آخری لمحات کے اندر تھوڑی سی کوتاہی کر دیں
اور اس سعادت سے نعوذ باللہ تعالی محروم رہ جائیں جو فرزند حسین ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بچپن سے امام حسین پہ روئے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بچپن سے کہا ہے، ہم نے بچپن سے ندائیں سنی ہیں، حل من ناصر ینصرنا. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فرزند حسین کا ساتھ دینا چاہیے. کربلا داستان ہے امام کے ساتھ دینے والوں کی. اللہ اکبر. خود امام کی اور امام کے ساتھ دینے والوں کی کہانی کربلا. کتنے سعادت مند لوگ ہوں گے وہ لوگ. لیکن عجیب معاملہ ہے، جس وقت وہ لوگ سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے اس وقت وہ دنیا کے اکیلے ترین افراد تھے. یہ بہت عجیب بات ہے. اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا نعوذ باللہ تعالی یزید کے ساتھ. یہ دنیا کے اکیلے لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ان کے اندر اتنی بصیرت تھی کہ لوگوں کی تعداد، دنیا میں کامیابی ناکامی، دنیا کی طاقت، دنیا کی دولت انہیں متاثر نہیں کر سکی، انہیں اندھا نہیں کر رہی تھی. یہ اہل بصیرت تھے. ہمیں اہل بصیرت ہونا ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا اگر میں امام حسین کی نصرت کے لیے کوشش کروں اور میں اچھا انسان نہیں تھا تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ اگر میں میتھمیٹکس کی طرح دیکھوں تو میں کہوں گا نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں اس خاندان کی کرامت کو دیکھوں تو کہوں گا کیوں نہیں کر سکتے. یہ خاندان کریم ہے. یہ ایک لمحے کی شرمندگی کو بھی قبول کر لیتے. اور کون سی مثال حضرت حر سے بڑھ کر ہو. یہ کربلا بہت عجیب ہے، اس کے واقعات بہت عجیب ہیں. یعنی یہ انسانی نفسیات کو اس طریقے سے لے کے چلتی ہے کہ کوئی محروم نہ رہ جائے، کوئی نا امید نہ ہو. تو اگر میرا جیسا کوئی انسان ہو جس کو پتا ہو کہ اس نے زندگی میں گناہ کیے ہیں اور اس کو پتا ہو کہ اس نے ان ذمہ داریوں کو اس طرح انجام نہیں دیا جس طرح انجام دینا چاہیے، تو کیا میں نا امید ہو جاؤں امام حسین کے لیے کہ میں امام کا ساتھ نہیں دے سکتا ان کے فرزند کا؟ تو کربلا مجھ سے کہتی ہے نہیں، نا امید مت ہو، کوشش کرو، تم بھی حر بن سکتے ہو، تم بھی حر بن سکتے ہو. لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ حر کے اندر بھی بہرحال کچھ ہے جس نے ان کو حر بنایا ہے. ان کے اندر بھی کچھ ہے، اور جو ان کے اندر ہے عزیزان محترم، خوشخبری وہ ہمارے آپ کے اندر نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. جو حر کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ان کی بہادری سے ہٹ کر شجاعت، احساس ذمہ داری، بہت بہترین کمانڈر، انتہائی جری، انتہائی نڈر، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو چیز ان کے اندر سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ آپ کے میرے اندر الحمدللہ رب العالمین اللہ کی دی ہوئی برکت سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مادر حسین کا احترام ہے. الحمدللہ. وہ بی بی سیدہ کا احترام سلام اللہ علیہا. جب سید الشہداء کے راستے میں آئے، سید الشہداء کا راستہ روک لیا اور کہا کہ میں حکم رکھتا ہوں، میرے پاس حکم ہے کہ آپ کو روکوں. سید الشہداء نے بہت تحمل دکھایا. سید الشہداء کے پاس جو لوگ تھے وہ حر کے لشکر کو ہرانے کے لیے بہت تھے، گرچہ اس وقت بھی حر کا لشکر 1000 تھا اور سید الشہداء کا لشکر ظاہر ہے کہ چند سو بھی نہیں تھا، لیکن یہ 1000 پر بہت بھاری تھے،
اور دوسری بات یہ کہ وہ 1000 ناتوان تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے۔ سید الشہداء کے لشکر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ سید الشہداء کا یہ جرار لشکر اٹھتا اور ان 1000 کو ختم کر دیتا، 1000 کو۔ سید الشہداء نے یہ نہیں کیا، پانی پلایا۔ کربلا کی تاریخ اتنی عجیب ہے، سید الشہداء نے ہر کے لشکر کو پانی پلایا پورے تحمل کے ساتھ، جبکہ ہر دشمن بن کے آئے تھے۔ سید الشہداء نے دشمنی نہیں دیکھی، ان کی پیاس کو دیکھا، ان کی پیاس کو پورا کیا۔ اور بعد میں جب نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو ہر سے کہا، ہر تم اپنے قبیلے کے ساتھ نماز پڑھو گی، لشکر کے ساتھ، یا ہمارے ساتھ؟ ہر کا احترام نظر آیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فرزند رسول کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھوں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ احترام غیر معمولی ہے۔ ہر طاقت کا مظاہرہ کر سکتے تھے کہ میں مخالف فوج کا سردار ہوں، میں کیسے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، یا میرا لشکر تو آپ سے لڑنے آیا، ہم کیسے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ لیکن یہ جو جملہ ہے نا، یہ سید الشہداء کے احترام میں یہ بتا رہا ہے کہ ہر کو پتہ ہے کہ دنیا تو شاید یزید حکومت کر رہا ہو، آخرت میں حاکم حسین ہے، عبادت میں حاکم حسین ہے، اللہ کے سامنے حکومت حسین کی ہے، نہیں چلتی کسی اور کی حکومت۔ ورنہ اگر یہ ہر کے دماغ میں ولایت کا لفظ سوچے گا، ولایت یزید کی ہوتی، حکومت کی بات نہیں کر رہا، طاقت کی بات نہیں کر رہا، ولایت کی بات کر رہا ہوں، اصل ولایت، وہ ولایت کسی اور کی ہوتی تو ہر کہیں اور نماز پڑھتے پھر۔ ہر کو پتا تھا ولایت نبی اور اولاد نبی کی ہے، اہل ولایت ہیں، ہر اہل احترام ہے، بیوی کا احترام کیا۔ سید الشہداء نے اسی لیے کہا تھا، جب اصرار کیا قافلے کے روکنے پر تو سید الشہداء نے فرمایا سکلت کا اموک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کیسی باتیں کر رہا۔ جیسے ہی سنا تو ہر گویا غصے میں آنے لگے، پھر کنٹرول کیا اور کہا کہ آپ کی ماں کو نیکی کے سوا یاد نہیں کر سکتا میں۔ یہ جو بی بی سیدہ کا احترام تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے آپ سے کہا خوشخبری، شاید اچھا لفظ نہ ہو مصائب کے دوران، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اور خدا کے درمیان اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے خدا سے کہیں، خدا تو میرے دل کو جھانک کے دیکھ، میں بنت رسول کا احترام کرنے والا ہوں یا نہیں۔ میں اپنی تنہائیوں میں، اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر بی بی سیدہ کا احترام کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ تو خدا اگر میں بھی ان کا احترام کرنے والا ہوں تو مجھے بھی اس راستے پہ چلا جس پہ اور چلے، خوشبخت ہو گئے، سعادت مند ہو گئے۔ آپ اس احترام کی قدر و قیمت کو جان کے چلیں۔ اور ہر نے اس کی قیمت کو سمجھا تھا نا، جب سید الشہداء کے پیچھے نماز پڑھ لی اور سید الشہداء کی والدہ گرامیہ کو اچھے الفاظ میں یاد کر لیا تو خدا نے گویا ہر کو چن لیا، عذاب کی آگ سے باہر نکال لیا۔ اور صبح عاشور ہر نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے حسین کا ساتھ دینا۔ ہم لوگ کتنی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، عزیزان محترم انتہائی سخت ہوگا۔ صبح عاشور لشکر کی تعداد، لشکر کی ظاہری طاقت سب کو بتا رہی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ ہر کو بھی پتا تھا میں یہاں سے نکلوں گا، وہاں جاؤں گا، پھر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مطمئن سید الشہداء کے پاس آ گئے، اس پر مطمئن کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور اس پہ مضطرب کہ اب حسین کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔ اطمینان تو تھا کہ میرا فیصلہ صحیح ہے، لیکن اندر اندر مضطرب تھے کہ میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ یہ جو بچوں کی پیاس کی آواز آ رہی ہے، اگر میں نے امام حسین کو نہر کے پاس رکنے دیا ہوتا تو یہ بچے پیاسے نہیں ہوتے۔ اور ایک باعزت، جری، نڈر، بہادر شخص کے لیے بہت سخت ہے کہ وہ یہ دیکھے اس کی وجہ سے بچے مصیبت میں ہیں، اس کی وجہ سے اولاد نبی مصیبت میں ہیں۔
اور نہیں معلوم کس پریشانی اور پشیمانی کے ساتھ حور سید الشہداء کی طرف آئے. اب حور سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے. اب مجالس میں بیانات ہیں اور میں انہی کو دہراتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب بس آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، بار بار یہ سوچئے گا انشاءاللہ خدا ہمیں امام حسین کے سامنے سرخرو کر. بس ایک موقع آیا کہ حور سید الشہداء کے سامنے پہنچے. اب ہمارے پاس بیانات موجود ہیں کہ مثلا حور نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے ہاتھوں کو بندھوا لیا اور اپنے آپ کو سید الشہداء کے سامنے غلاموں کی صورت میں لے کر آئے کہ مولا مجھے معاف کر دے. شاید حور نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کیا ہوگا، ورنہ حور کو پتا ہے کہ حسین کریم ہے. اگر آنکھوں پہ پٹی نہیں بھی باندھتے نا، ہاتھوں میں رسی نہیں بھی باندھتے، امام حسین کے سامنے آ جاتے تو امام حسین یقیناً معاف کر دیتے. لیکن حور باعزت انسان ہے، شاید ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں کیا کروں کہ اپنے گناہگار ہونے کو ثابت کروں، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. امام حسین کے سامنے آئے سید الشہداء نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور گویا حور کو ایسے قبول کیا جیسے حور سے یہ کہہ رہے ہو کہ حور میں تو تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، تم میری ماں کے چاہنے والے ہو، تم میری ماں کا احترام کرتے ہو، تم کس غلط لشکر میں کھڑے ہو. حور سید الشہداء کے پاس آ گئے. الحمدللہ رب العالمین، گویا حور کو جنت یہیں مل گئی. امام حسین کے پاس آ گئے. اب امام حسین سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں قربانی دوں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ قربانی دے. اور پہلے گویا اپنی ولد کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا قربان ہونے کے لیے. ہمارے پاس اس طرح کا بیان موجود ہے کہ جب سید الشہداء نے دیکھا کہ حور اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اور ایک موقع پر اس بیٹے نے گر کر ندا دی. اب مجھے نہیں معلوم بیٹے نے باپ کو بلایا یا امام حسین کو بلایا، مجھے نہیں معلوم واقعا، لیکن ہمارے پاس بیان موجود ہے کہ جب حور اٹھے کہ اپنے بیٹے کا لاشا لا، امام حسین جانتے تھے ایک باپ بیٹے کا لاشا لائے، یہ مرحلہ کیا مرحلہ ہے. ابھی آیا نہیں تھا، ابھی امام حسین نے گویا حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں تھا، لیکن امام کو تو پتہ ہے کہ باپ کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے کسی فرزند کے لاش کے اوپر بیٹھنا. امام حسین نے حور کو روک لیا، کہا حور رک جاؤ، حور رک جاؤ، تمہارے بیٹے کا لاشا میں لے کر آؤں گا. سلام ہو امام کی ذات کے اوپر، سلام ہو علی اکبر کے لاشے کے اوپر. بس ایک موقع ہے جب خود حور گئے، زمین پر گرے، سید الشہداء فوراً تشریف لائے، حور کے سامنے پہنچے. حور کی گویا پیشانی کے اوپر بہت بڑا زخم لگا ہوا تھا، اس سے خون نکلے چلے جا رہا تھا. سید الشہداء نے اپنے رومال نکالا. اب نہیں معلوم یہ رومال کیسا رومال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ تھا جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین کو دیا تھا. بہرحال یہ رومال بہت بابرکت رومال تھا. سید الشہداء نے حور کی پیشانی کے اوپر وہ رومال باندھ دیا. عزیزو مجھے نہیں معلوم ہم اور آپ کیسے اس بات کو درک کر پائیں گے. اگر کسی کو امام حسین کی نظر لطف بھی پڑ جائے تو بڑی بات ہے. اب امام کا رومال حور کے ساتھ ہے. حور نے امام حسین کے تحفے کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ عزیزو صدیوں کے بعد بھی اگر کسی نے حور کی قبر کھودی اور اس میں سے وہ رومال ہٹانے کی کوشش کی تو خون حور دوبارہ برآمد ہو گیا. گویا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ رومال حسین نے مجھے دیا ہے، یہ مجھ سے مت لو. عزیزو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا اے اللہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا، خدایا تو نے گناہگاروں کے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے، تو نے گناہگاروں کے گناہوں کو بخش کر امام حسین کے لشکر میں شامل کیا ہے. خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہم گناہگاروں کو بھی یہ سعادت نصیب فرما.
امام حسین کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔